بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ملک موت نے کہا، آپ نے 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم نے انکار کیا، ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ وہ بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کر دی اور داؤد کی عمر 100 سال کر دی۔ حابیل کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا۔ انہوں نے ان کا نام شابیس علیہ السلام رکھا اور اپنی وفات سے پہلے شابیس کو وصیت کی۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے اپنے ساتھ کفن اور خوشبو لے کر آئے تھے، پھر فرشتوں نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی، قبر کھودی اور دفن کیا۔ پھر کہا، اے بنی آدم، یہ ہے تفہیم و تفہیم وغیرہ کا طریقہ۔ آدم علیہ السلام کا انتقال جمعے کے روز ہوا۔ دفن کی جگہ معلوم نہیں۔ آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد حوا کا انتقال ہوا۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی پس بہا کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ نے آدم علیہ السلام سے بحث کی، آپ نے لوگوں کو اپنی غلطی گناہوں کے سبب سے جنت سے نکلوایا اور انہیں بدبخت بنایا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور کلام کرنے کے لیے چنا اور آپ مجھے ایک ایسے معاملے میں مدامت کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری تحقیق سے قبل لکھ دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آدم علیہ السلام دلیل کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں محشر کے دن آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ میں روح پھونکی اور فرشتوں کو آپ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور جنت کو آپ کا ٹھکانہ بنایا، آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارشی بن کر جائیں۔ آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، آج میرے رب کو اس قدر شدید غصہ آیا ہوا ہے کہ اتنا غصہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ ہی بعد میں آئے گا۔ جس نے مجھے درخت کے کھانے سے منع کیا تھا، میں نے نافرمانی کی، اس لیے میرے علاوہ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے۔